اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہم کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں اور نبیوں کو بھیجا۔ ان نبیوں میں سب سے پہلے نبی جو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم آپ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سلسلے نبوت کو مکمل فرما دیا۔ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس وقت جو فتنے آ رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے علماء نے بتلایا، یہ فتنے نئے نئے راستے سے نئے نئے شکلوں میں آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس طریقے سے جو فتنے کام کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو صحیح راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ جو ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس راستے پر چلیں گے تو کامیابی ہے، اور اس راستے سے بھٹک جائیں گے تو پھر ناکامی اور نامرادی ہے۔ اس لیے ہم کسی کو بھی مانیں، چاہے مہدی کو مانیں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں، ہم انہی نشانیوں کو، انہی باتوں کی وجہ سے مانیں گے جو ہمارے آقا نے ہمیں بتلایا ہے۔ اگر مہدی کے بارے میں ہمارے نبی نے بتلایا ہے کہ مہدی علیہ الرضوان کوئی یہاں ہمارے ملک میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ عرب ہوں گے، عربی ہوں گے، اور ان کے بارے میں ہمارے نبی نے بتلایا کہ وہ ان کا نام ہمارے نبی کے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام ہمارے نبی کے مطابق عبداللہ ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، تو ہمارے نبی نے بتلایا کہ یہ حضرت مہدی کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ میرے خاندان میں سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جھوٹے دعوے دار شکیل بن حنیف ہو یا جیسے جتنے دعوے دار ہو، وہ ان میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ جب ان میں وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ نشانیاں نہیں ہیں، تو پھر وہ کیسے مہدی ہو سکتے ہیں؟ وہ جھوٹ اور جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ دوسری ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی سے پہلے بنی اسرائیل میں رسول بنا کر بھیجا تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں یہودی قتل کرنے کی سازش رچے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر اپنے پاس آسمان پر اٹھایا ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ آنے والے کون ہیں؟ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ اور مریم کون ہے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے ایسا معجزہ دیا، ایسا جو ہے معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اس لیے ابن مریم کہا جاتا ہے۔ اب اگر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، احادیث میں دیکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والے ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ اب کوئی ابن حنیف، اب کوئی جو ہے قادیانی، اگر اس جیسے لوگ آ کر کہیں کہ میں ابن مریم ہوں، تو یہ جھوٹ اور جھوٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ابن مریم جنہیں اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے، وہ قیامت کے قریب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور دنیا میں فتنہ اور فساد کو ختم کریں گے، عدل اور امن کو قائم کریں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج شکیل بن حنیف جیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ جو ہے وہ حضرت مہدی ہے۔ آپ دیکھیں گے احادیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی نشانیاں بتائی ہے، وہ ایک بھی چیز ان کے اندر نہیں ہے۔ جب ایک بھی چیز ان کے اندر نہیں ہے، وہ نشانی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی جو ہوں گے وہ عرب میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں آئیں گے، اور یہ شخص جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور دونوں خود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔
اس سلسلے میں جس بات کی طرف ہماری فکر ہونی اور توجہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم دین کو صحیح راستوں سے سیکھیں۔ اس قدر عجیب جو ہے لوگ جو دین کا مذاق بنانے والے ہیں، وہ کچھ بھی اگر ہمارے سامنے کہتے ہیں ہم اس کو دین سمجھ کے قبول نہ کریں۔ ایک موقع پر ایک نوجوان جو فتنہ شکیل سے متاثر تھا، اس سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ کیسے مان سکتے ہو، آپ بتاؤ۔ تو جو ہے کہنے لگا کہ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے اور وہ تمہارے امام ہوں گے۔ یہ جو اس نے جو ہے حدیث کا ترجمہ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا یہاں میں سوال کر رہا ہوں شکیل بن حنیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہے اور تم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا آنے والے وہ ابن حنیف ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والے ابن مریم ہیں۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے آنے والے ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے، ابن مانے بیٹا اور مریم کے مانے مریم، تو مریم کے بیٹے ہیں آنے والے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جو ابن حنیف کو ہم مان رہے ہو، اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کے خلاف میں تم مان رہے ہو، یہ کیسے تم کو جو ہے معلوم ہوا؟ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں دوسری حدیث سن لو، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے بارے میں جو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری جو ہے میری نسل سے آئیں گے حضرت مہدی، تم ان کے اوپر جا کر ہاتھ پر بیعت کرنا۔ اب یہاں پر بھی جھوٹ کہا اس نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے خاندان سے ایک شخص آئیں گے حضرت مہدی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شکیل جو ہے جو اللہ کے نبی کے خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ پٹھان ہے، کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ فرما رہے ہیں کہ میرے خاندان سے وہ آئے گا، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے پٹھان ہے اور وہ جو ہے آیا اس کو مان لو۔ تو نبی نے جو فرمایا ہے اس کے علاوہ ہٹ کر کچھ اور مان رہے ہو تو یہ جھوٹ اور فریب ہے اور ہمارے ایمان کو خود سے کھیلنے والے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے جو ہے کاٹنے والے ہیں، آپ کے دامن کو چھڑانے والے ہیں۔ کل قیامت میں ہر مومن ہمیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے، کل آپ کے ہاتھوں سے ہم جام کوثر پیے، آپ کے ذریعے ہم کو شفاعت ملے اور آخرت میں جنت ہم کو ملے۔ ہم کو جو ہے یہ نبی کے راستے سے کاٹ رہے ہیں۔ چھوٹی سی بات اس کو سمجھیے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں انہیں عیسائی کہا جاتا ہے، جو لوگ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں انہیں بنی اسرائیل اور یہودی کہا جاتا ہے، جو ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں انہیں جو ہے امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اور جھوٹا ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نبی کہے یا عیسیٰ علیہ السلام کہے تو معاملہ بالکل صاف ہے کہ وہ ہمارے نبی کے بعد ہمارا راستہ کاٹ رہا ہے، اور آپ کے رشتے کو جو ہم سے ہے، ہمارے لیے ہماری جو ہے جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے، آپ سے ہمارا رشتہ توڑ رہا ہے تو یقیناً وہ نبی کے راستہ اگر چھڑا رہا ہے تو وہ جنت کے بجائے جہنم کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ اس لیے ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہیں دھوکے کا شکار ہو کر، کہیں ان کے ظاہر کی وجہ سے، ان کی داڑیاں، ان کے کرتے اور پیجامے دیکھ کر، ان کی ظاہری نمازوں کو دیکھ کر یہ گمراہ نہ ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہے مومن ہیں اور مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے ایمان سب سے پہلے ہے، بعد میں عمل ہے۔ اگر ایمان درست ہے تو عمل درست ہے، ایمان درست نہیں تو عمل درست نہیں۔ عموماً جو ہے لوگ شک کا شکار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک کفر وہ ہے جو اسلام کو قبول نہ کرے، دوسرا کفر وہ ہے جسے نفاق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا انکار کرتے تھے، دلوں میں ان کی کفر تھا، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ تیسرا کفر یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن دین کے کوئی بنیادی عقیدے، کوئی اہم عقیدے میں ایسی تبدیلی کر دے تو اس کے معنی اور مطلب بدل جائے، جسے جو ہے زندیقیت کہا جاتا ہے۔ آج جتنے فتنے کام کر رہے ہیں یہ سب وہ ہیں جو دین کے بنیادی عقیدے، بیسک عقیدوں میں ایسی تبدیلی کر دیتے ہیں کہ معنی اور مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور دنیا میں جو ہے دوبارہ آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ وہ نبی ہیں، نبی رہیں گے، قیامت تک نبی رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے۔ ہاں اس امت میں آئیں گے تو اپنی نبوت
قوت کی طرف، اپنی شریعت کی طرف لوگوں کو نہیں بلائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، تو آپ جو ہے کوئی اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر اٹھا لیے گئے ان کے علاوہ کوئی اور آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں مجھ کو مان لو، اور وہ لوگ اس کو مان کر پیچھے جا رہے ہیں، تو ایک جھوٹے کے پیچھے جانے کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے جو ہے ان چیزوں کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ ہمیں علماء کے ساتھ مل کر رہنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ والوں سے جوڑے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، آپ نے فرمایا کہ جیسے سیکون فی امتی کذابون دجالون، ان قریب میری امت میں جھوٹے اور کذاب لوگ آئیں گے، اور کیا کریں گے؟ فرمایا یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے پاس ایسی نئی نئی باتیں لے کر آئیں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا، ایسی نئی نئی باتیں لے کر آئیں گے۔ یعنی جو ہے جھوٹے ہیں، جو ہے شکیل کو منوا رہے ہیں، کوئی قادیانی کو منوا رہا ہے، کوئی کسی اور کو منوا رہا ہے، یہ ساری باتیں جو جھوٹی ہیں وہ ہمارے کو منوا رہے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور دوسروں کو بھی جو ہے بچاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کہیں گمراہی میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو علماء حق سے جوڑے رکھنا، کوئی بھی بات جو آپ کے سامنے آئے علماء سے تصدیق کرائیں، قرآن حدیث کی روشنی میں جاننے کی فکر کریں، ورنہ معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کسی چیز کو صحیح سمجھ کر قبول کریں گے اور وہ تمہارے ایمان سے جہاد کو بیٹھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ شام کو مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہے معاملہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں اللہ زندگی عطا فرمائے، اور ایمان ہی کی حالت میں اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔